اجازت ہے نوکری کی ابتدا کی جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ایک نبی کا ذکر کیا ہے جس کا نام تاریخ میں سموئیل یا شموئیل لکھا گیا ہے، اور قرآن نے اس نبی کو اسماعیل وعد الصادق کہا ہے، صادق الوعد کے نام سے یاد کیا ہے۔ ایسا ہے کہ بنی اسرائیل میں نبی چلے آ رہے تھے اور بادشاہ بھی بنتے تھے۔ بس 2 منٹ کی تمہید ہے، اس کے بعد گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے اللہ بادشاہ بناتا تھا، تھے اللہ کے نبی، لیکن اس کی نسل سے نبوت نہیں چلی، بادشاہت چلی، بادشاہ بنتے تھے۔ اور یعقوب کے بیٹے جناب لاوی بن یعقوب، ان کی نسل سے نبوت چلی، لیکن جو شموئیل نبی تھے وہ لاوی کی نسل سے نہیں تھے۔ اب لاوی کی نسل سے نہیں ہے تو پہلا مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ کو نبی کیسے مانے؟ اللہ نے جس نسل سے نبی بنائے ہیں آپ اس نسل سے نہیں ہیں۔ خدا کر کے اگر نبی مان ہی لیا تو دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کا ظالم بادشاہ تھا جس کا نام جالوت تھا۔ وہ جالوت بڑا ظلم کرتا تھا۔ اب آئے نبی کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہماری جان چھڑوائیے اس جالوت سے، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے کہ جو ہمارے آگے آگے چلے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں اور جالوت سے جا کر اپنی جان چھڑوائیں، کوئی بادشاہ بنا دے۔ اب قرآن نے اس بات کو کوڈ کیا کہ جب وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیں، تو اللہ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے پاس آئے تھے کہ تمہارے لیے ایک بادشاہ بنایا جائے، تو میں نبی ہوں، مجھے بادشاہ بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ قد بعث لکم طالوت ملکا، تمہارے لیے اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ یعنی نبی نے اس اعلان کے ساتھ یہ واضح کر دیا کہ جب نبی کسی کا اعلان کرتا ہے تو اپنی طرف سے نہیں کرتا، اعلان ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کرنے والا نبی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جالوت کے مقابلے میں طالوت کو امیر بنایا ہے۔ اچھا، یہ لفظ بھی کہیں گڑبڑ نہ کر دیں میرے بچے، نوجوان بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ جالوت اور طالوت۔ کہیں پر کوئی زیارت کے لیے گئے تو وہ کہیں حابیل کی قبر پہ بھی گئے تو باتیں ہوتی ہیں حبیل قبیل، حبیل قبیل، حبیل قبیل، اور جب واپس آئے تو ایک بڑھیا سے پوچھا کون سی زیارت کی؟ اس نے کہا حبیب رفیق کی قبر پہ بھی گئے تھے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ ہو جائے۔ جالوت ظالم بادشاہ تھا، طالوت وہ بادشاہ تھا جس کا اعلان نبی نے کیا، بنایا اللہ نے تھا۔ اب جب اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ وہ تمہارا بادشاہ ہے، تمہارا امیر ہے، تم اس کے ساتھ چلو اور جا کر جالوت سے لڑو، تو قالوا انا یکون لہ الملک علینا، کہنے لگے یہ ہمارا بادشاہ ہے، یہ ہمارا بادشاہ ہوگا، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ اس سے زیادہ تو اس مملکت کے ہم مستحق ہیں، یہ بادشاہ تو ہم میں سے کسی کو بننا چاہیے تھا، اسے کیوں بنایا؟ اچھا تمہیں کیوں بننا چاہیے تھا؟ اللہ نے ان کی دلیل کو بھی رکھا، کہنے لگے وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، کہنے لگے اللہ نے اسے مالدار نہیں بنایا، یہ تو اپنی روٹی پوری نہیں کر سکتا، مالدار نہیں ہے، یہ ہمارا امیر کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو مال شرط نہیں ہے،
माल शर्त नहीं है। काला इन्नल्लाह इस्तफाहु अलैकुम, अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए मुस्तफा किया है। यानी नबी ने बता दिया कि जो अमीर बनता है जरूरी नहीं है कि उसके पास माल हो, जरूरी ये है अल्लाह उसे मुस्तफा करने वाला हो। अल्लाहु अकबर। जरूरी नहीं है कि मालदार हो, जरूरी है कि अल्लाह उसे मुस्तफा करे। अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए मुस्तफा किया है। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वज्जिस्म, और उसे तुमसे ज्यादा इल्म भी दिया है और तुमसे ज्यादा शुजाअत भी दी है। जैसा वो शजी है तुम नहीं हो, जैसा वो आलिम है तुम नहीं हो। इन्नल्लाह, अल्लाह देखिएगा, मुमलिकत का अमीर बनाया जा रहा है। मेरे बच्चे याद रखें कि नबी ऐलान कर रहे हैं और करवा कौन रहा है? अल्लाह। इन्नल्लाह यूती मुमलिकतहु मन यशा, अल्लाह कहता है मेरी मर्जी में जिसे भी अमीर बनाऊं। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह तो तुमसे ज्यादा इल्म रखता है। अच्छा, बन गया, अमीर बना दिया गया। कहने लगे कि हम कैसे माने कि ये अल्लाह की तरफ से अमीर है? ऐलान आप कर रहे हैं, हमें क्या पता कि अल्लाह की तरफ से है या नहीं है? हमें कोई निशानी दीजिए, हमारे लिए कोई ऐसी अलामत हो कि हम मान जाएं कि ये अल्लाह का बनाया हुआ है। तो अब अल्लाह ने फरमाया वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयता मुमलिकतिही, अल्लाह फरमाता है कि सुनो फिर तुम्हारे लिए उसकी मुमलिकत, उसकी अमीरी का एक निशान है। अब वो निशान क्या है? फरमाया अन ताबूत फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम, फरमाया फरिश्ते एक ताबूत उठाकर लाएंगे, उसके दरवाजे पे छोड़ के चले जाएंगे। उसकी निशानी ये है कि फरिश्ते ताबूत उठाएंगे, और ताबूत वो है जिसमें तुम्हारे लिए तस्कीन है, वो लाएंगे और उसके दरवाजे पे छोड़ के चले जाएंगे। नबी ने कुरान के अंदर आयत ना हो तो मैं जिम्मेदार। सूरह बकरा के अंदर है, अल्लाह का नबी फरमा रहा है कि उसकी निशानी ये है कि अल्लाह के फरिश्ते ताबूत उठाकर लाएंगे, उसके दरवाजे पर छोड़ के जाएंगे, फरिश्ते आएंगे उसके दरवाजे पर। यानी नबी ने बता दिया जो किसी नबी का वसी होता है ना, फरिश्ते उसके दरवाजे पे आते जरूर हैं। या अली जरा मेरे साथ बोलिएगा। जो अल्लाह के नबी का वसी हो उसके दरवाजे पे फरिश्ते जरूर आते हैं, लेकिन फर्क है जब समूइल के बनाए हुए अमीर के दरवाजे पर आए तो ताबूत रख के चले गए, कुछ लेकर नहीं गए। लेकिन जब अली के दरवाजे पे आते हैं, कभी कहते हैं यतीम है रोटी दे दो, कभी कहते हैं असीर है। अल्लाह अकबर। जिसके दरवाजे पे आकर ताबूत रख के चले जाए वो और होता है, जिसके दरवाजे पे आकर रोटियां खैरात में मांग के ले जाएं वो और होता है। फरमाया कि तुम्हारे लिए निशानी ये है कि फरिश्ते आएंगे, ताबूत रखेंगे, वो तुम्हारे लिए निशानी है। जिसके दरवाजे पे ताबूत रखा जाए वो तुम्हारा अमीर है। अल्लाह अकबर। और इस ताबूत के बारे में फिर अल्लाह ने फरमाया कि इस ताबूत में क्या है? वो ताबूत जो तुम्हारे वो अमीर के दरवाजे पर रखा जाएगा। फी बकियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारूना तहमिलहुल मलाइका, फरमाया ये वो ताबूत है जिसके अंदर आले मूसा का भी तरका है और आले हारून का भी तरका है। सलावत पढ़िएगा मिलके बाबा से बुलंद। फिर भी मिलके सलावत पढ़िएगा। उसमें क्या है? आले मूसा की चीजें हैं, आले हारून की चीजें हैं। ये सारा कुछ उसके अंदर है और उसको फरिश्तों ने उठाया होगा, फरिश्ते छोड़ के जाएंगे। तो यहां से ये भी साबित हो गया कि भाई ताबूत उतारना अल्लाह की सुन्नत है,
اس کو اٹھانا فرشتوں کی سنت ہے. اگر تابوت اٹھانا بدعت ہوتا تو فرشتے نہ اٹھاتے. یا علی یا علی. اگر بدعت ہوتا تو کبھی فرشتے اس تابوت کو اٹھاتے نہ. بھی چوتھے امام کا چہلم بنانے بیٹھے ہیں نا, تو اس کا بھی تو تابوت اٹھتا ہے نا. بھئی تابوت پڑا ہو تو ہو سکتا ہے خالی ہے, ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہو, لیکن اگر تابوت اٹھایا جا رہا ہے تو پھر یہ یقین کر لینا چاہیے تابوت خالی نہیں ہے, اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا. فرشتوں نے اٹھایا تو اللہ کہتا ہے اس میں نبیوں کے تبرک تھے, کیونکہ اٹھایا جا رہا ہے تو تابوت خالی نہیں ہے, نبیوں کے تبرک ہے. اب اگر تمہیں کہیں مجلس میں تابوت اٹھتا ہوا نظر آئے تو سمجھنا تابوت خالی نہیں ہے, تابوت میں کچھ ہے, تابوت میں کچھ ہے. جب تابوت میں کچھ ہے تو پھر یہ بھی مان لینا جب حسین کی سواری آئے سواری بھی خالی نہیں ہوتی, سواری پہ بھی کوئی سوار آتا ہے. صلوات پڑھیے گا مل کے بابا دے بلند. فرمایا فرشتے تابوت لے کر آئے. یہ تابوت تھا کیا؟ اب میں بات وہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے علماء نے نہیں لکھی, علماء دیوبند نے لکھی ہے. اب سنیے گا, وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک تابوت چلا آتا تھا. بنی اسرائیل میں ایک تابوت چلا آتا تھا. یہ تابوت کیا تھا؟ وہ لکھتے ہیں یہ وہی تابوت ہے جس میں موسیٰ کی ماں نے جب موسیٰ بچے تھے تو فوج سے بچانے کے لیے بند کر کے دریا کی لہروں میں چھوڑا تھا. یہ وہ تابوت ہے جس میں موسیٰ کو بند کر کے چھوڑا گیا. وہ صندوق, وہ تابوت موسیٰ کو دریا کی لہروں سے بچاتا رہا. علماء اہل سنت اور دیوبند نے لکھا کہ یہ تابوت اللہ نے تبرک بنایا تھا. یا علی یا علی, ذرا میرے ساتھ دیجیے گا. تبرک بنایا تھا. تبرک کہتے ہیں برکت دینے والی شے, جس سے برکت ملے اسے کہتے ہیں تبرک. انہوں نے کہا کہ اس کو تبرک بنایا. کیوں؟ یہ وہ صندوق ہے, یہ وہ تابوت ہے جو ایک نبی کو دریاؤں کی لہروں سے بچاتا رہا, جو نبی کو موسیٰ کو دریاؤں کی لہروں سے بچائے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ تمہارے لیے تبرک ہے, وہ تمہارے لیے برکت دینے والا ہے. تو جو ایک موسیٰ جیسے نبی کو دریاؤں کی لہروں سے بچائے وہ تو تبرک ہے. جو مصطفیٰ کو مشرکوں سے بچائے, جو محمد کو مشرکوں سے بچاتا رہا ہو, وہ کتنا بڑا تبرک ہوگا, وہ کتنا بڑا برکت دینے والا ہوگا. تو انہوں نے لکھا کہ یہ تابوت ایک تبرک تھا. اور پھر لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس تبرک میں کچھ تبرک رکھے تھے. تابوت بھی تبرک اور اس کے اندر کچھ چیزیں تھیں جو اللہ نے تبرک بنائی. پوری ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں, سنی شیعہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, سب نے ایک بات ہی متفقہ لکھی. انہوں نے کہا کہ اس تابوت کے اندر وہ چیزیں کیا تھیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے یا وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے لیے تبرک بنایا تھا. وہ چیزیں کیا تھیں؟ تو سب نے یہ لکھا اس میں کچھ لوہے تھیں, تختیاں جن پر توریت لکھی ہوئی تھی. صندوق میں, اس تابوت میں کچھ لوہے یا تختیاں تھیں جن پہ توریت لکھی تھی. اس میں موسیٰ کا عصا تھا, موسیٰ کا عصا. اس میں موسیٰ کا امامہ تھا. اس میں موسیٰ اور ہارون کے کپڑے تھے. اس میں موسیٰ کا جوتا تھا. موسیٰ کی نالین تھی. میں کہہ گیا آپ سن گئے, غور نہیں کیا آپ نے, لیکن پھر دوہرا دیتا ہوں اور وہ دہراتا ہوں جو دہرانے کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ تبرک ہے. اس میں تبرک ہے. پہلی چیز کیا لکھی؟ توریت ہے. اس میں توریت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب ہے اس تابوت میں جو تبرک دینے کے لیے ہے. پھر لکھتے ہیں اس میں موسیٰ کی جوتی ہے. جس تابوت میں
کا جوتا. یا علی اللہ کرے میں وہ بات آپ تک پہنچا لوں جو پہنچانا چاہتا ہوں. اسی تابوت میں اللہ کی کتاب, اسی تابوت میں موسیٰ کا جوتا. اللہ کی کتاب بھی وہی, موسیٰ کا جوتا بھی یہی. تو پھر ذرا غور تو کرو, پھر تمہارے لیے موسیٰ کون ہے؟ یا علی رسول نے فرمایا تھا نا, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, تیری منزلت مجھ سے وہی ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. یعنی وہ اپنی امت کے لیے موسیٰ, میں محمد تمہارا موسیٰ. یا علی میں محمد تمہارا موسیٰ ہوں اور ہارون تمہارے لیے علی ہے. اور تابوت میں جہاں اللہ کی کتاب ہے وہی موسیٰ کا جوتا ہے. اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ محمد کا جوتا آ جائے تو اللہ اسے شرک نہیں کہتا, اللہ اسے کفر نہیں کہتا, بلکہ برکت والا بناتا ہے, تبرک بناتا ہے. تمہارے لیے تبرک ہے. جب موسیٰ کا جوتا تبرک ہے, مصطفیٰ کا جوتا کیا ہوتا ہوگا؟ جب موسیٰ کا جوتا